بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا تو توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ وہ مالک کن فیکون ہے، وہ کہانی کو بدل بھی سکتا ہے، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر آزمائش ختم۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ جو پورا نہ ہو سکا اس خواب کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ فرض کرو اگر اس درد کے سجدے کے بعد تمہیں اللہ مل جانا ہوا تو کیا ہوا اگر تمہاری اللہ کو پکارتی آواز تمہیں تھام لے؟ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، اب بھی مانگتا ہے مجھ سے۔ جب ہر امید ختم ہو گئی ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر تمہیں گرا نہیں پاتی۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نا واقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ابھی آیا تو نہیں، تمہاری کہانی ابھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کئی راز تم نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں دعا کا اختیار دیتا ہی کیوں اگر اس نے تمہارا نصیب نہ بدلنا ہوتا؟ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا برنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو، سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا۔ مانگتے رہنا ہے اور خود کو تب تک نہ تھکنے دینا جب تک فیصلہ کن کے مراحل پر نہ پہنچے۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ہے کچھ وقت میں ملنے والا۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔ ایسا لگتا ہے اللہ ہمیں ایک امید اور خود پر یقین رکھنے کے لیے ہمت دے رہا ہے۔ جو تم مجھ سے مانگتے ہو وہ سب تمہارے لیے حاصل ہے۔ وہ رحمان رب تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کرے گا جن کا اب پورا ہونا تمہیں کسی بھی طرح ممکن نہیں لگتا۔ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے قبولیت کا معجزہ ہے۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہاری صبر کا اجر بھی وہ مل سکے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ کہتے ہیں دعائیں آسمانوں پر گونجتی ہیں۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہیں۔ تم نے تو یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت نہیں بدل سکتا؟ اللہ کن کہے گا اور تمہاری قسمت بدل جائے گی، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جن کا ملنا تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔
یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں لاتا ہی کیوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ بے چین رہتے ہیں ہر پل مایوس ہونے والے، یقین مانو یقین والے بڑا سکون پاتے ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کی قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے بہتر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق سے تعلق خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہو تم جو تمہیں چن لیا اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے، تو اب تم بھی مایوسی چھوڑ کر اس کے کن کا انتظار کرو۔ اگر تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اس کے پاس ہے تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں، وہی ہر غم کی دعا رکھتا ہے۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں، کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو۔ ہے میرے بندے کو کتنا یقین مجھ پر، یہ دیکھنے کے لیے امتحان لیتا ہے، اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں، تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر، کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈھال دینا، اور رب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اور پھر کہہ کر کن کر دیتا ہے تمہاری زندگی میں سویرا۔